ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے ممبئی کے واقعے کے بعد، یہ الزامات پاکستان پر کوئی نئے نہیں ہیں. ہندوستان کی جانب سے الزامات ہم پر کوئی نئے نہیں ہیں. ہم نے ماضی کا ذکر کیا سب سے پہلے 13 دسمبر 2001 کے واقعے کا. اس میں ہم نے آپ کو رپورٹ بتائی، جو رپورٹ ان کی اپنی پارلیمنٹیرین راجیہ سبھا کی ممبر کی جانب سے دی گئی، نرملا دیشپانڈے کی جانب سے، جس میں بہت سے سوالات ان کے اپنے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات ان کو چاہیے، لیکن وہ جواب مختلف کورٹس میں جانے کے باوجود ان کو نہیں مل سکے. ایک لیٹر ہم نے آپ کو بتایا انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے، وہ لیٹر بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. اٹس این اوپن لیٹر ٹو دی پرائم منسٹر آف انڈیا، جو ان کی جانب سے لکھا گیا ہے. اس میں بہت سے سگنیٹریز، اگر آپ اس کے اینڈ پہ دیکھیں، بہت سے سگنیٹریز ہیں اس لیٹر کے. جو لیٹر انہوں نے لکھا وزیر اعظم ہندوستان کو، جس میں یہ تمام نکات اٹھائے گئے جو نکات ہم اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. یعنی یہ کوئی ہماری اپنی کوئی کریٹڈ سٹوری نہیں ہے، اٹس ان دا پبلک ڈومین. انٹرنیٹ پر یہ لیٹر بھی موجود ہے، جس لیٹر میں یہ مطالبات کیے گئے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا جو 13 دسمبر 2001 کے واقعات ہندوستان کے پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا، جس کا جواب اب تک کسی کے پاس نہیں ہے. صرف ایک الزام ہے کہ دیز پیپل جو لشکر طیبہ کے لوگ تھے، دے لک لائک پاکستانیز. الکے اڈوانی کی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے. دوسرا واقعہ جس کا ہم نے ذکر کیا بریک پر جانے سے پہلے، سمجھوتا ایکسپریس. یہ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ 17 فروری 2007 کو ہوا، اور جب یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلا شک اس میں بھی پاکستان پر کیا گیا. اس میں بھی کہا گیا کہ لشکر طیبہ اس میں ملوث ہے. اگر ہم آپ کو تھوڑا سا وی وانٹ ٹو ٹیک یو تھرو دی اسٹیپس کہ کس طرح پہلے الزام پاکستان پر لگا، اور اس کے بعد جب ان کی اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق ان کا اپنا لیفٹیننٹ کرنل اس میں ملوث تھا. یہ ٹائمز آف انڈیا کی پہلی سٹوری ہے. اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ ایک فوٹوگراف بھی پاکستان کو دے دی گئی اس کیس میں. جس طرح یہ ممبئی واقعات میں ایک نام دیا گیا، فرید کوٹ ملتان سے اس شخص کا تعلق ہے، اجمل نام ہے اس کا. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس میں بھی ایک فوٹو پاکستان کے حوالے کی گئی تھی، جو کہ چھپی بھی ٹائمز آف انڈیا میں یہ خبر کہ جو اینٹی ٹیررزم میکنزم ہے پاکستان کا، اس کے دوران یہ خبر پاکستان کو دے دی گئی ہے. یہ تصویر پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے. لانگ وار جرنل ایک انڈیا کا جو ڈیفنس کا منتھلی میگزین ہے، اس میں یہ کہا گیا 2 واقعات ہوئے. ملیگاؤں ایک اور واقعہ ہوا تھا ممبئی کے قریب، ناسک ان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا جس میں ایک سیریز آف اٹیکس ہوئے تھے. اس کا الزام بھی لشکر طیبہ پر لگایا گیا. اور جیسے کہ آپ اس ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، جو ہم آپ کے سامنے ٹائمز آف لانگ وار جرنل کی ویب سائٹ ہے، اگر تھوڑا سا ہم اس کے نیچے جائیں، اس میں بھی یہ الزام پاکستان کے سر ہی لگایا گیا. لشکر طیبہ انہوں نے کہا اس کے پیچھے ہے، ISI اس میں ملوث ہے. جو لشکر طیبہ کے القاعدہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ان کو القاعدہ کے ساتھ بھی جوڑا گیا. یہ جو آخری 2 پیراگرافز اگر آپ پڑھ سکیں، لشکر طیبہ ہیز اسٹرانگ ٹائز ود القاعدہ. اس اوپر لکھا ہے کہ مالیگاؤں جو دوسرا ذکر میں کر رہا ہوں، اٹس انڈین کولیبوریٹرز دی اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا، جو سمی کہتے ہیں جس کو، وہ اور لشکر طیبہ نے مل کر یہ دھماکے کیے ملیگاؤں میں بھی. اور اس کا کنیکشن بنایا گیا کہ سمجھوتا ایکسپریس اور ملیگاؤں میں جو واقعات ہوئے ان کے پیچھے ایک ہی کوئی تنظیم ہے، لشکر طیبہ. اس وقت بھی پاکستان پر الزام لگایا گیا. پھر دوبارہ کہا گیا یہ بات کہ ایک فوٹوز بھی حوالے کر دی گئی ہیں، بلکہ رانا شوکت علی نامی ایک شخص کا نام بھی پاکستان کو بتا دیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے. 2 افراد تھے، کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اس سمجھوتا ایکسپریس کے حملے میں ملوث ہے. یعنی جو نام اور فوٹو دینے کا سلسلہ ہے یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. بعد میں انڈین اپنی انویسٹیگیشن جو ہوئی، اس کے بعد ایک انڈین لیفٹیننٹ کرنل کو جو مہاراشٹرا اینٹی ٹیرر اسکواڈ تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل شری کانت پروہت اس تمام واقعے کے پیچھے ہے. یہ سٹوری بھی انڈین ایکسپریس ایک جانا مانا اخبار ہے، اس میں چھپی کہ جی، اور ساتھ میں ظاہر ہے یہ انویسٹیگیشن کے بعد کہ شری کانت پروہت اس تمام واقعے میں ملوث تھا. اس کرنل نے بھگوان نامی شخص کو RDX دیا. ملیگاؤں میں جو واقعہ ہوا، جو سیریز آف اٹیکس ہوئے، اس کے پیچھے بھی شری کانت پروہت ہی اس میں ملوث تھا. بعد میں ایک اور رپورٹ شائع ہوئی. یہ تمام واقعات تو ہمارے سامنے آ گئے کہ یہ اس میں شامل کون کون تھا. ATS نے پروہت کو گرفتار بھی کر لیا، انویسٹیگیٹ بھی کیا. اس میں کہا گیا کہ جو ہندو انتہا پسند تنظیم سنگھ پریوار، یہ ایک ہندو انتہا پسند تحریک ہے، اس کے کنیکشنز تھے سری کانت پروہت کے ساتھ. جو ہم پہلے پروگرام کے شروع کے حصے میں کہا تھا کہ یہ ہندوستان کو تھوڑا اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا. جو انتہا پسند تنظیمیں ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں. یہ جو واقعات ہوئے سمجھوتا ایکسپریس کے، ملیگاؤں کے، ہندو انتہا پسند تنظیم سنگھ پریوار اس کے پیچھے تھی. اور اس وقت
انتہا پسندوں نے, جو ہندوستان کے انتہا پسند تھے, انہوں نے جو لیفٹیننٹ کرنل سری کانت روہیت کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے غلط کیا, ہم نہیں مانتے انہوں نے غلط کیا, بالکل ٹھیک کیا انہوں نے جو اس وقت یہ تمام کیا. جو تحقیقات ہوئی اس میں ظاہر یہ تو مانا گیا کہ وہ ملوث تھے. یہ بھی کہا لیفٹیننٹ کرنل شری کانت روہیت جو سرونگ لیفٹیننٹ کرنل تھے, انہوں نے کہا کہ وہ ٹریننگ دیتے ہیں ہندو انتہا پسندوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی, اور سمجھوتا ایکسپریس پر جو حملہ ہوا اس کی ٹریننگ بھی انہوں نے ہی دی تھی. جن لوگوں نے اس سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ کیا اس کی یہ ٹریننگ بھی انہوں نے دی تھی. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کا مقصد پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو خراب کرنا تھا اور مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارنا تھا. اس کا مقصد جو یہ تمام واقعہ ہوا سمجھوتا ایکسپریس کا, اس کا مقصد یہ تھا. بی جے پی کا پاکستان فوبیا بھی اس میں تمام میں سامنے آیا. اگر آپ کو ایک ویب سائٹ ایک اور دکھائیں جس پر ایک رپورٹ سامنے آئی ہندوستان کی میڈیا کی جانب سے, جس میں یہ تمام نہ صرف تسلیم کیا گیا کہ بی جے پی کی تھی, بلکہ بی جے پی نے کرنل شری کانت کی گرفتاری کے بعد یہ بھی کہا کہ کسی فوجی افسر کے سمجھوتا ایکسپریس میں ملوث ہونے سے مذاکرات پہ برا اثر پڑے گا. یہ شاید ویب سائٹ نہیں ہے, دوسری ویب سائٹ ہے جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری سے اثر پڑے گا اس تمام جو امن کا عمل چل رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. اور بی جے پی کے ترجمان روی شنکر پرساد, جو بی جے پی کے ترجمان ہے روی شنکر پرساد, انہوں نے ایک انڈین میڈیا پر کہا کہ یہ تحقیقات پاکستان میں موجود جہادیوں کو شہ دیں گی اور پاکستان دوسرے دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر سکتا ہے, اور یہ کہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ ہندوستان کی فوج کا مورال ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے. یعنی یہ سوچ تھی بی جے پی کی اس وقت جب یہ واقعہ سامنے آیا. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کی اور انویسٹیگیشن مت کریں, ہندوستان کی فوج کا نام اس میں مت اچھالا جائے کیونکہ پاکستان میں موجود لوگوں کو شے ملتی ہے, اور جو ہماری فوج اس وقت کام کر رہی ہے اس کا مورال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اس تمام انویسٹیگیشن سے, جو انویسٹیگیشن اس وقت چل رہی ہے. یہ بھی انٹرنیٹ پہ تمام معاملات موجود ہے, ظاہر ہے ہماری جانب سے کچھ نہیں کیا گیا, ہم تو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کہ جو تمام واقعات ہوئے ہیں یہ پاکستان فوبیا آپ دیکھ رہے ہیں, ود ایمرجنس آف ہندو ٹیررزم, بی جے پی وچ یوزلی از ناٹ مچ فونڈ آف گڈ ریلیشنز ود پاکستان, ان کا کوئی شوق نہیں ہے اچھے ریلیشنز کا پاکستان کے ساتھ, کہ انڈین پولیس پروب میں جو یہ کیا گیا ہے اس کو اچھالا نہ جائے, جیسے ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل کا جو نام آیا اس میں اس کو زیادہ اچھالا نہ جائے. بہرحال یہ دوسرا واقعہ تھا سمجھوتا ایکسپریس کا, جو ہندوستان کی اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق تمام تر انگلیاں ہندوستان کی طرف اٹھ رہی تھی. اب تیسرا اہم واقعہ جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے, یہ بھی اہم واقعہ اس لیے ہے کہ اس کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے جیسی یہ ممبئی میں ہوئے بلاسٹ کی تھی, چٹی سنگھ پورہ میسیکر. اگر آپ کو یاد ہو چٹی سنگھ پورہ, جہاں پر 15 یہ الزام لگایا گیا لشکر طیبہ پر کہ 15 سے 17 تعداد تھی افراد کی جنہوں نے ایک سکھوں کے گاؤں میں تمام سکھ مردوں کو اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو قتل کر دیا. 35 سکھ اس ہلاک ہوئے. اس میں انہوں نے کہا کہ فوجی یونیفارم پہنے ہوئے تھے لشکر طیبہ کے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ حملہ کیا. ہندوؤں کے نعرے بھی لگا رہے تھے اس وقت جس وقت یہ تمام واقعہ ہوا. انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کو گولی مار دی گئی. یہاں پر یہ اس واقعے کے بعد ایل کے اڈوانی, اگر جو آپ آخری لائن اگر آپ دیکھ سکیں اس پہ, ایل کے اڈوانی جو اس وقت ہوم منسٹر تھے, اگر ہم تھوڑا سا نیچے جائیں, انہوں نے آفر کیا اس وقت کے اسٹیٹ جو سکھ تھے وہاں پر, ان کو کہا کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں, جس پر سکھوں کا جواب بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا کہ مسلمان میجورٹی کبھی بھی ہماری طرف ہاسٹائل نہیں رہی اس سے پہلے, اور ان کو یہ پروٹیکشن نہیں چاہیے. اس کا الزام بھی لشکر طیبہ پر لگایا, جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. 20 مارچ 2000 کو یہ واقعہ ہوا. ایک دن بعد پریزیڈنٹ کلنٹن, امریکی صدر کلنٹن نے ہندوستان پہنچنا تھا. اس واقعے کے 5 دن بعد پتری بل کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ 5 لوگوں کو ہندوستان کی فوج کی جانب سے گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چٹی سنگھ پورہ کے واقعے میں ملوث تھے. 5 لوگوں کو 5 دن کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس واقعے میں ملوث تھے. اس میں بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے گئے. بہت سے جو لوگ تھے لوکلز, جو لوگ ان لوگوں کو جانتے تھے, انہوں نے کہا کہ ان کا دہشت گرد تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس معاملے کو لے کر بڑی لیدے ہوئی جب اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے اس پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی,